ویلکم ویورز، پروگرام 180 ڈگری کے ساتھ میں ہوں احمد پرویز، اور ہمارے آج کے مہمان ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی وسیم اجمل صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی وسیم صاحب، اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام. وسیم صاحب، جب یہ سارا سالڈ ویسٹ کا نظام تھا، ایک ڈپارٹمنٹ تھی، تو یہ کمپنی کب اور کیوں بنائی گئی؟ دیکھیے، یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ پہلے بھی اس شکل میں موجود نہیں تھا جس شکل میں اب ہے. اس میں بھی ایک ایوولوشن ہوا ہے، اور یہ ایک ورلڈ بینک فنڈڈ پروجیکٹ کے تحت یہ ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا تھا. بٹ جس تیزی سے اربنائزیشن لاہور شہر کی بڑھ رہی ہے، اور اسی رفتار سے جب ویسٹ کے مسائل بہت تیزی سے بڑھ گئے ہیں کہ بہت بڑی بڑی کالونیاں، بڑے بڑی مارکیٹس قائم ہو گئی ہیں، تو اب ویسٹ کو پرانے طریقوں سے ہینڈل کیا نہیں جا سکتا. دنیا میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے جو نظام ہے، یہ اس کو کہتے ہیں ایج آف سینیٹیشن تھی. پہلے سینیٹیشن سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام آیا. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام اب آگے بڑھ کے انٹیگریٹڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی شکل اختیار کر گیا. تو جو چیلنجز انٹیگریٹڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ہیں، وہ موجودہ نظام میں پورے نہیں کیے جا سکتے تھے. اس وجہ سے ایک کمپنی جو کہ ایک پروفیشنل ادارہ ہے، اور وہ اس کو ایک پروفیشنل انداز میں آگے لے کے چلنے کے لیے بنائی گئی. نہیں چلیں سر، بٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ہو گئے یا کچھ اور، آئی ڈونٹ نو آپ کے اسٹاف میں اور کتنے لوگ ہیں، انہی ڈپارٹمنٹ سے یا جو گورنمنٹ اسٹرکچر میں لوگ تھے ان کو یہاں پہ تعینات کر دیا گیا، پے پیکیجز بڑے لوکریٹو دیے گئے، مگر انہی لوگوں نے یہ نظام چلانا تھا. تو پھر اس کی کوئی فائدہ آپ کے خیال میں اتنا ہے؟ جی ایسے نہیں ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ایک ادارہ جس کا کچھ 2.5 بلین کا صرف ایکسپینڈیچر جو ہے وہ سالانہ ہے، ریونیو ریسیٹس جو انہوں نے کلیکٹ کرنی ہے اور جو وہ بہت کم کلیکٹ کرتے ہیں، جس کا پوٹینشیل اگین 1 سے 2 بلین روپیز کا ہے. پینشن کنٹریبیوشنز جو وہ دے رہے ہیں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، اس کا بھی اگر آپ اندازہ لگائیں تو وہ بھی کوئی 1 بلین سے اوپر چلی جاتی ہے. یعنی اگر وہ 5-6 بلین کا جو ان کا ٹرن اوور اگر آپ دیکھیں، اس قسم کی کمپنی کو رن کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ بل کلرکس بیٹھے ہوئے ہیں، یا میٹرک پاس صرف دروگے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ تو اس طرح کے چیلنجز کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ پلان کر سکتے ہیں، نہ رن کر سکتے. تو یہ بہت ضروری تھا کہ سسٹم میں پروفیشنلز انڈکٹ کیے جائے. ایگزسٹنگ سسٹم میں ہمارے پاس صرف 2 گریجویٹ تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر 800 کے قریب آپ کی گاڑیاں ہوں اور آپ کے پاس ایک بھی ٹرانسپورٹ انجینئر نہ ہو جو ان کے روٹس ڈٹرمن کر سکے، جو ان کی فیول ایلوکیشن اور ان کی ایفیشنسیز کو کیلکولیٹ کر سکے، تو کمپنی اسی لیے بنائی گئی کہ اس میں پروفیشنلز، اس میں یہ کتنے لوگ ہوئیں گے جی جو کہ پرانی ڈپارٹمنٹ سے یہاں پہ آئے ہوں گے؟ ہمارے پاس صرف 2 لوگ ہیں جو پرانے ڈپارٹمنٹ سے ہیں. اچھا، ون از یو اینڈ اس کے ایک علاوہ گورنمنٹ سیکٹر سے میں ہوں، ایک ہمارے جی ایم آپریشنز ہیں، ایک آدھ اور ہیں، لیکن میجورٹی آف دیم ہیز بین انڈکٹیڈ فرام پرائیویٹ سیکٹر آن پروفیشنل میرٹ بیس. اچھا چلیں سر، پھر اس کمپنی کی ریلیشن شپ ود دی ڈپارٹمنٹ کیا ہوگی؟ بیکاز بڑے ریزسٹنس بھی آ رہی ہے کہ آپ ان کو ایبزارب کرنے لگیں اپنے اندر، کہ وہ کنٹینیو کریں گے، کہ آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے ان دونوں کی؟ جی پہلی بات تو یہ کہ کمپنی کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ سی ڈی جی ایل کے ساتھ ہے. یہ کمپنی بنائی ہی سی ڈی جی ایل نے ہے تھرو اے پراپر پروسیس. جب انہوں نے فیل کیا کہ جو چیلنجز ہیں شہر کے، ان کو بہتر طرح سے میٹ کرنے کے لیے ایک نئی طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے گورنمنٹس جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹس بناتی ہیں، اسی طرح آٹونومس باڈیز بنتی ہیں. کمپنی تو بن گئی. اچھا، اب ریلیشن شپ یہ ہے کہ ہم جو ہے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں. اس ایگریمنٹ میں ہمارا بزنس پلان، ہمارے جو آؤٹ پٹس ہیں، خاص کر سروس ڈیلیوری کے حوالے سے، کہ جی ہم لاہور شہر میں ہم 6 ماہ میں جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور کلیکشن جو اس وقت نہیں ہو رہی، فار ایگزامپل اس کو اس پرسنٹیج پہ لے جائیں گے. ہم مکینیکل سویپنگ جو بڑی بڑی سڑکوں پہ ریکوائرڈ ہے، جو اس وقت اتنے % ہو رہی ہے، ہم اس کو یہاں سے یہاں لے جائیں گے. چلیں، I'm sorry آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر، یہ کمپنی بنی کب تھی؟ یہ کمپنی ویسے تو لیگلی اس کی انسیپشن جو ہے وہ پچھلے سال اپریل کے میں ہو گئی تھی، لیکن اس کی جو فنکشننگ جو ہے، دیکھیے فنکشننگ اس کو یعنی فائنانسز جون کے بعد اس کو کچھ تھوڑے بہت ٹرانسفر ہوئے، اور پھر اس میں ہم نے اس کے آفس، اس کی کور ٹیم کی سلیکشن، کنسلٹنٹس کی سلیکشن، سو اٹس آلموسٹ اے ایئر. بٹ سر چلیں، اس کے اندر مطلب یہ اگریمنٹ اور یہ چیزیں جو ابھی ہونی ہیں، کیا ان کو پہلے تیار نہیں ہونا چاہیے تھا کمپنی بنانے سے پہلے؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا. اس کی وجہ مطلب یہ ہے کہ 6-8 مہینے ہو گئے، سیکریٹریٹ چل رہا ہے، اسٹاف چل رہا ہے، آرگنائزیشن چل رہی ہے، بٹ ایکچولی جو کور کام ہے اس کا ایگریمنٹ ابھی تک سائن نہیں ہوا. دیکھیے، اس میں دیر از اے چینج مینجمنٹ پروسیس انوالو. جہاں بھی دنیا بھر میں
اس طرح کی بڑی چینجز سسٹم میں لائی جاتی ہیں تو اس کو ایک چینج مینجمنٹ اسٹریٹجی کے تحت گریجولی انفورس کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو کمپنی کے پہلے جو ہے آبجیکٹیوز پتہ چل سکیں، کمپنی کے پلانز پتہ چل سکیں، کمپنی کی کیپیسٹی پتہ چل سکے، اس کا اسٹائل. پھر امپلائیز کے ساتھ جو آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں بہت ریزسٹنس تھی، لیکن گریجولی امپلائیز کے ساتھ ہم نے جس طرح سے انٹریکٹ کیا ہے، اور اس میں نو ڈاؤٹ ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، ٹریڈ یونینز تھیں، انہوں نے 3-4 دفعہ اسٹرائک کروانے کی کوشش کی، لیکن اب آپ دیکھیے کہ گریجولی امپلائیز جو ہیں وہ کمپنی کی طرف تیزی سے جو ہے وہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں. ان کو یہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ جہاں چھوٹے چھوٹے ہم نے ماڈل شروع کیے ہیں تو وہاں امپلائیز کا اسٹیٹس پہلے سے کہیں بہتر ہے. آپ کا ایک پروسیس کمپلیٹ کب ہو جائے گا سر یہ سارا جو امپلیمنٹیشن کا؟ سائننگ آف دی ایگریمنٹ ہے وہ اب نیکسٹ 8 to 10 days میں یہ ہو جائے گا. اور یہ جو ایگریمنٹ کی سائننگ ہے آپ دیکھیے یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کا ماڈل جو ہے جس کو ہم ری ڈپلائمنٹ اسٹریٹجی کہتے ہیں کہ امپلائیز کو جو پرماننٹ بھی ہیں، جو ورک چارج بھی ہیں، جن کے رائٹس افیکٹ ہوئے بغیر ان کو نئے سسٹم میں انکارپوریٹ کیا جائے، یہ آلموسٹ اس قسم کا ماڈل ہے جیسے انگلینڈ میں نیشنل ہیلتھ سروس جو ہے اس کو جب ان کے ملازمین کو کانٹریکٹرز کے انڈر پلیس کیا جاتا ہے پرائیویٹائزیشن ماڈل میں. ایون پینٹاگون جو ہے جب اپنے جو ہے سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز پرائیویٹ کمپنیز سے کرتا ہے تو یہ اس میں بڑا تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل اپروچز کمبائن کی گئی ہیں. بٹ یو ایکسپیکٹنگ کہ اگلے 8-10 دن میں یہ معاملات کمپلیٹ ہو جائیں گے؟ اٹس آلموسٹ کمپلیٹ. ایون دی چیف منسٹر ہیز گیون اس اے ٹاسک آف 2 weeks ٹو سائن دیٹ ایگریمنٹ. سر جو امپلائیز ہیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ان کا کیا فیوچر ہے؟ جی ان کا فیوچر بالکل محفوظ ہے. وہ تمام کے تمام امپلائیز اب کمپنی کے ہو جائیں گے کہ وہ امپلائیز ڈپارٹمنٹ کے ہی رہیں گے؟ دیکھیے ایسے ہوتا ہے کہ وہ بیسکلی تو امپلائیز ہیں سی ڈی جی ایل کے، وہ سی ڈی جی ایل کے ہی امپلائیز رہیں گے. سی ڈی جی ایل ان کو پینشنز دے گی، سی ڈی جی ایل کمپنی کے ذریعے ان کو تنخواہیں دے گی. لیکن ان کا اگر وہ سارا کچھ اگر وہی چلنا ہے تو پھر فائدہ کیا رہ گیا اس چیز کا؟ فائدہ اس میں یہ ہے کہ مینجمنٹ کنٹرول جب کمپنی کے پاس آتا ہے، کمپنی جب ان کی اپنے نئے پروفیشنل لوگوں کے ذریعے اٹینڈنس اور مانیٹرنگ کرتی ہے تو ان کی آؤٹ پٹ میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. میں مثال یہ دوں گا آپ کو کہ اگر آپ ہمارے ماڈل ایریاز میں چلے جائیں، جو 6 ماڈل ایریاز ہیں، مطلب 6 یونین کاؤنسلز آپ نے اڈاپٹ کیے ہیں. جی تو اس میں جو سی ڈی جی ایل کے امپلائیز ہیں وہ اس وقت کمپنی نے جو وہاں کانٹریکٹس دیے ہوئے ہیں تو وہ امپلائیز ان کانٹریکٹرز کی مینجمنٹ میں کام کر رہے ہیں اور کانٹریکٹر ان سے 8 گھنٹے پورے کام لے رہا ہے. So that is the difference. مطلب سپرویژن آپ کہہ رہیں کہ بہتر یہاں پہ آکے ہو جائے گی، بٹ جاب سیکیورٹی they need not worry. کوئی ایشو نہیں ہے، بلکہ ان کو یہاں آنے کے بعد ان کی آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے پہلے سے بہتر یونیفارمز، پہلے سے بہتر انسٹرومنٹس اور پہلے سے بہتر جو ہے ان کو سہولتیں. مطلب سر وہ آپ کے خلاف بھی بڑی پروٹیسٹس ہوئیں، اس وجہ سے بڑے مظاہرے ہوئے، بڑی طرح طرح کی ایلیگیشنز لگائی گئی یہاں پہ، ان میں کوئی حقیقت بھی تھی؟ دیکھیے ان میں حقیقت صرف اتنی ہے کہ سسٹم کے اندر جب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 5-6 بلین کا جو سی ڈی جی ایل کا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ اس پیٹرن سے ہو رہا تھا، اور اس میں دیر از اے ہیوج ایلیمنٹ آف پلفریج اینڈ کرپشن، اور بڑے بڑے مافیاز اس کے اندر جو ہیں وہ بن گئے ہوئے تھے. اور جب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے جیسے کمپنی اپنا ہولڈ قائم کر رہی ہے، اپنی مانیٹرنگ اور سپرویژن ان پہ اسٹیبلش کر رہی ہے، تو وہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ اس میں ٹوٹ رہے ہیں. وہ صرف وہی لوگ ہیں جو ان کے خلاف ہمیں پروٹیسٹ انہوں نے آرگنائز کرنے کی کوشش کی، اور جب ان کو کچھ بھی نہ ملا، جب امپلائیز نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، تو پھر انہوں نے اور طرح کے ایلیگیشنز بھی لگانے شروع کیے، ہیٹریڈ، ریلیجیس ہیٹریڈ اور سیکٹیرینزم پہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی سر بٹ دیکھیں وہ اسٹیک ہولڈرز تو ہیں، وہ سسٹم کے اس پورے نظام کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ایک سبسٹینشیل نمبر ہے، تو آپ کا نہیں خیال کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ان کے ساتھ بنانی ضروری ہوگی اس چیز کو آگے لے جانے کے لیے؟ دیکھیے میں بلکہ اس کے الٹ بات کرتا ہوں، اور ان فیکٹ آپ کوئی بھی گورننس سسٹم اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ انکروچمنٹس کا ہے، چاہے وہ نقشے پاس کرنے والوں کا ہے، یا سالڈ ویسٹ کا ہے. ان فیکٹ ہوا یہ ہے اوور دی پاسٹ 20 years، اور پرٹیکولرلی یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے دنوں میں، کہ ہر سسٹم کے اندر مافیاز کا ہولڈ قائم ہو گیا ہے. مافیاز اسٹیک ہولڈر ضرور ہے، لیکن ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپس نہیں بنائی جاتی. مافیاز لیکن لڑائی جھگڑا رکھ کے کام کیسے چلے گا؟ لڑائی جھگڑا بالکل ہوگا اور ہوتا رہا ہے، لیکن میں نے وہی آپ کو عرض کیا ہے کہ اس کے جو ریئل اسٹیک ہولڈرز ہیں، چینج مینجمنٹ اسٹریٹجیز اسی لیے انٹروڈیوس کی جاتی ہیں کہ سٹیزنز جو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو بتایا جائے، ان کو اپنی پرفارمنس کے ذریعے ثابت کیا جائے، اور جو ورکرز ہیں جو پہلے ہی جن کا ایکسپلائٹیشن یہ یونین اور ان کے سپروائزرز خود
ورکرز کا جو ہے وہ استحصال کرتے رہے ہیں، ان سے جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، فائنینشیل بھی اور دیگر بھی. ان کو یہ احساس ہم نے دلایا ہے کہ آپ جو محنت کرنے والے کارکن ہیں ان کے فیوچر کو نہ کوئی خطرہ ہے، بلکہ ان کے لیے زیادہ عزت، زیادہ رسپیکٹ اور زیادہ جابس اپرچونٹیز موجود ہیں. اچھا چلیں سر کچھ بات کرتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ کی آج کل بڑی ایک اپروچ ہوئی ہے کہ فارن کولیبوریشنز ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ، گورنمنٹس کے ساتھ. ایم او یوز آپ نے بھی کئی سائن کیے ہیں، آئی تھنک کچھ ٹرکش کمپنیز انوالوڈ ہیں، اینڈ آئی تھنک ود چائنا آلسو. ان ایم او یوز پہ کوئی آگے بھی کوئی نکلا ان میں سے کچھ؟ جی ہمارا تو ایم او یو سے آگے بڑھ کے ہم ایک لیگل ایگریمنٹ سائن کر چکے ہیں، اور جس میں چیف منسٹر صاحب اور میئر آف استنبول کی موجودگی میں یہ لاسٹ دسمبر میں سائن ہوا ہے، اور اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے. اس اگریمنٹ وہ کیا اگریمنٹ ہے؟ اس سے وہ ہونا کیا؟ اس ایگریمنٹ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ شہر میں انٹیگریٹڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نظام جو ہے اس کی ٹیکنیکل بیسز اور گراؤنڈز کیا ہوں گی. فار ایگزامپل لینڈ فل سائٹ بنائی جائے گی، تو یہ لینڈ فل سائٹس کہاں بنائی جائیں گی، اس لینڈ فل سائٹ پہ کس قسم کے ویسٹ ٹو انرجی سولوشنز جو ہیں وہ درکار ہوں گے، اس کے لیے ویسٹ کیریکٹرائزیشن سٹڈیز کی جا رہی ہیں. اسی طرح سے کلیکشن کا جو نظام ہے اس کو آؤٹ سورس کیسے کیا جائے گا، اس میں زیادہ سے زیادہ میکنائزیشن جو ہے وہ کیسے انٹروڈیوس کی جا سکتی ہے تاکہ یہ ایک اکانومی آف اسکیل پہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا پروجیکٹ. ابھی یہ ڈیزائن ہو رہا ہے اور پارشلی امپلیمنٹ بھی ہو گیا ہے. فار ایگزامپل لینڈ فل سائٹ کے لیے جگہ سلیکٹ کر لی گئی اور اس کی ای آئی اے کر لی گئی، کنسلٹنٹس نے اس کو اپروو کر دیا، اب ہم اس کے بائنگ پروسیس میں ہیں. سائملٹینیسلی یہ جو میکنائزیشن ہے اور بڑے شہر کی بڑی روڈز پہ اچھے ماڈرن میکینیکل سویپرز لگانے کا کام جو ہے یہ فائنل سٹیج میں جا چکا ہے. اس کو آؤٹ سورس کیا جائے گا، ایک انٹرنیشنل ٹینڈر اس پہ کیا جائے گا. کنسلٹنٹس آر ایکٹیولی ورکنگ آن دیٹ.